صحیح معنی نماز پڑھتے ہم کیا کہیں گے؟ واقعی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا ہے، واقعی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ حج کرنے والے، واقعی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک مقام ایسا ہے کہ بندہ محبت کرے حسن و حسین سے اور محبوب بن جائے اللہ کا۔ یہ مقام ایسا ہے کہ بندہ حسن و حسین سے محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت قریب ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، آخری پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے شہادت کے حوالے سے۔ شہادت امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے سنا، چوتھا خطبہ ہے یہ جمعہ کا، اور اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ صاحب مطالعہ لوگ ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر دے دیا، لیکن اسلام کے خلاف مفاہمت نہیں کی۔ سر دے دیا، لیکن وہ کردار جو یزیدی کردار تھا ان کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے، عظیمت اس بات کے اندر ہے کہ جب حق و باطل کا معرکہ آ جائے تو شہادت حسین کا پیغام یہ ہے کہ بندہ اپنی حق کو بچانے کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانی لگا دے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خانوادہ کرب و بلا کے میدان کے اندر شہید ہوتا ہے، لیکن کوئی آہ و فغاں نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بال نہیں نوچے جاتے ہیں۔ یہ روایتیں ان کی ہیں جو کہتے رہتے ہیں، ہم نے جو اپنی روایات میں پڑھا کہ یہ صابر گھرانہ تھا، انہوں نے جزا فضا نہیں کی، انہوں نے سر اور اپنے بالوں کو نوچا نہیں ہے، منہ کالا نہیں کیا ہے۔ اس کالک ملیو منہ کے اوپر ایسے دن بھی جب یہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ امام حسین نے صبر کا حکم دیا ہے۔ دوسرا پیغام صبر کا ہے کہ جب کسی حوالے سے بھی امت مصطفیٰ کے فرد پر جب کوئی مصائب و آلام میں سے کوئی مصیبت آئے، جزا فضا کرنا یہ مسلمان مومن کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا مسلمان کا وتیرہ ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ امام عالی مقام کی تلوار رک نہیں رہی تھی، تلوار چلتی جا رہی تھی، سارے یزیدی اکٹھے ہو گئے تھے، تب بھی امام حسین کی تلوار نہیں رک رہی تھی۔ لیکن کب رکی تھی؟ جب ادھر سے مینارہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تھی۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئی تھی تو تیسرا پیغام شہادت امام حسین کا یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ امام عالی مقام نے نماز کی خاطر اپنی تلوار چلانا بند کر دی۔ آج ہم نماز کی خاطر اپنی دکان بند نہیں کر پاتے، اپنا کاروبار بند نہیں کر پاتے۔ نماز کی خاطر امام عالی مقام نے یہ پیغام دیا ہے کہ نماز کی خاطر وہ یزیدی جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، اور ادھر سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو یہ بھی تو ایک پیغام ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ نماز اس قدر اہم ہے، جمعہ کا دن اور جمعہ کی 2 رکعتیں یہ پڑھنے دو۔ تو امام عالی مقام نے پیغام دیا ہے کہ نماز کو اول جانو۔ یہاں مجھے ایک روایت میرے ذہن کے آ گئی، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن مفید ہوگی، شاید اسی حوالے سے ہم میں سے مجھ جیسے لوگوں کی کوئی عادتیں سنور جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں میں نے پڑھا، حدیث پاک میں پڑھا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جس وقت بندہ جو ہے وہ صبح کی نماز کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم اذان ہوتے ہوئے یا نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا عمل ہوتا ہے؟ اس بندے کے ساتھ عمل ہوتا ہے یہ ہم جاتے ہیں
کوئی اپنے صحت کا، اپنی طبیعت کا معائنہ کرانے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم پیشاب ٹیسٹ کراؤ، تو اسے ایک چھوٹی سی شیشی دی جاتی ہے۔ اب وہ شیشی جو ہوتی ہے اس کے اندر ابھی پیشاب نہیں کیا ہے، لیکن پیشاب کی نسبت ہوئی اس سے، تو اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ ایسے اٹھاتے ہیں اس کو، ایسے اٹھا کر جا کر اس میں پیشاب کیا، اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اس کو احتیاط کے ساتھ پکڑا، ڈاکٹر اس سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں رکھ دو، دور رکھ دو، وہاں پر اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ خود بھی بندہ نفرت کرتا ہے، اس شیشی کے اندر پیشاب ہے تو نسبت ہوئی نا اس گندگی کی، تو اس سے ہم بھی نفرت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جس نے لیبارٹری کے اندر چیک کرنا ہے وہ بھی اس سے نفرت کر رہا ہے۔ خدا جانے کے لیبارٹری میں وہ کیسے احتیاط کے ساتھ اس کو وہ استعمال کرتے ہوں گے، لیکن یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک بری نسبت ہے، چیز بری ہے، نام برا ہے، جس کی وجہ سے ہم نفرت کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ انسان کا پیشاب اور شیطان کا پیشاب، انسان ہے نا عظمت کے حوالے سے، اور شیطان جو ہے صاف ظاہر ہے وہ ان کا نام غلیظ، تو اس کے جسم سے خارج ہونے والی چیزیں بھی زیادہ غلیظ۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کا پیغام دے رہا تھا کہ آپ نے آخری وقت بھی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا، نماز کی رکعت کو نہیں چھوڑا، پیغام دیا امت مصطفیٰ کو، میرے ماننے والا وہی ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہوگا۔ ارے سال کے بعد 10 محرم اور حرام یا اس محرم کے مہینے کے اندر سبیلیں پکا لینا کافی نہیں ہے۔ یہ غلامی اور محبت کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم غلام بن گئے، جس طرح ہمارا وتیرہ طریقہ بن چکا ہے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہماری غلامی یہی ہوتی ہے کہ بس جلوس نکال لو، داخل ہو جاؤ جلوس کے اندر، بس ہم بڑے محبت رسول کرنے والے ہیں، اور میلاد شریف کی محفل کر دی، دعویٰ کر دیا ہم بڑے محبت والے ہیں۔ ہماری پیشانیاں سجدوں سے خالی ہیں، رکوع و سجود سے خالی ہیں۔ امام حسین بھی پیغام دے رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں، تمہاری محبت میرے ساتھ اس وقت کامل اور اکمل ہوگی جس وقت تم میری ادا کے ساتھ محبت کرو گے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری پیغام یہ دے رہا ہوں حضرت امام حسین کا، وہ یہ کہ آپ کا بیٹا، جن کو سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھنا نصیب ہوئیں، لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ درد جو ہے امام حسین نے سہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، امام حسین کا درد جو ہے اپنے خانوادہ کی قربانیاں امام حسین نے دیکھی تھی، لیکن امام حسین کو خود مقتل گاہ کے اندر شہید ہوتا ہوا وہ آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے دیکھا تھا، اور بعد میں 40 سال تک مدینہ کے مقافات کے اندر امام زین العابدین وہاں پر قریب مدینہ میں رہے، لیکن آپ کا بیٹا امام محمد باقر فرماتا ہے کہ میں نے 40 دن تک میں نے اپنے باپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ میرا باپ جب پانی کو قریب کرتا تھا، ٹھنڈے پانی کو قریب لا کر چھوڑ دیتا تھا، پوچھتے تھے ابا حضور پانی کیوں نہیں پی رہے؟ فرماتے مجھے اہل عسکر کی پیاس یاد آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے زیادہ جو درد سہے ہیں وہ امام زین العابدین ہیں۔ لیکن آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ امام زین العابدین امام حسین کا پیغام کیا ہے کہ ان قاتلان حسین میں سے ایک شخص جس وقت لاکھوں کی تعداد میں وہ جو امام حسین کے خلاف تھے ان کی گردنیں اڑائی جا رہی تھی، اور مختار سقفی جب انتقام حسین لے رہا تھا، انتقام قتل حسین لے رہا تھا، تو اس وقت ایک قاتلان حسین میں سے ایک شخص وہ آ کر مدینہ کے اندر خود امام زین العابدین کے پاس آ کر اس نے پناہ لی، اور جب پناہ لی 8 دن گزر گئے۔ 8 دن گزرنے کے بعد وہ شخص جانے لگا، جب جانے لگا تو امام علی مقام کے متعلق سوچنے لگا شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے رک گیا اور آ کر کہنے لگا اے امام زین العابدین، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا ارے نادان، جب تو آیا تھا پہلی نظر پڑی تھی، میں تجھے پہچان گیا تھا کہ میرے بابے کا قاتل ہے۔ اس نے کہا پھر یہ میرے ساتھ 8 دن کا اچھا سلوک کیوں، میرے ساتھ یہ مہمان نوازی کیوں؟ فرمایا ہاں وہ تمہارا وتیرہ تھا، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔
تو عزیزان گرامی قدر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ امام حسن امام حسین یوں جا رہے ہیں اور بیچ کے اندر راستے کے اندر ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ وضو کر رہا ہے، وضو صحیح نہیں کر رہا ہے، وضو کا طریقہ درست نہیں ہے۔ آج ہمارا طریقہ بھی ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا کہ ہم کس طرح سمجھاتے ہیں، لیکن امام حسنین کریمین کا طریقہ سنو۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو بات کرتے ہیں تو بوڑھا بزرگ ہے، برا من آ جائے گا۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور ہمارا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ کہتا ہے میں اچھا وضو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں صحیح وضو کرتا ہوں، تو لہٰذا آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ دونوں شہزادے جب سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، دونوں کا وضو بالکل برابر ہوتا ہے۔ وہ بزرگ سمجھ جاتا ہے، بزرگ کہتا ہے شہزادو حقیقت یہ ہے تم دونوں کا وضو سنت کے مطابق ہے، درست ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ غلطی پر میں ہی تھا۔ عزیزان گرامی قدر یہ حسنین کریمین کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔